अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारे ज़ेर मुताला सूरा तकवीर है। इंशाअल्लाह इसके बारे में मुख्तसर तौर पर जो है हम पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा अन्नुजूमु कदरत वइज़ा अलजिबालु सुय्यिरत वइज़ा इशारु उत्तिलत वइज़ा अलवुहूशु हुशिरत वइज़ा अलबिहारु सुज्जिरत वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ा अलमौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत वइज़ा अस्समाउ कुशितत वइज़ा अलजहीमु सुइरत वइज़ा अल-जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहदरत फला उक़्सिमु बिल-खुन्नस अल-जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन थम्म अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल-उफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल-आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहू आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा अत-तकवीर में 29 आयात हैं। ये मक्की सूरत है। सूरा अल-लहब के बाद नाज़िल हुई है। तरतीब तलावत में 81 नंबर और तरतीब नज़ूल में इसका 7वां नंबर है। 3 सूरतें यानी सूरा तकवीर, सूरा अल-इन्फ़ितार और सूरा अल-इंशिकाक, ये 3 सूरतें, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया?
جو شخص چاہتا ہو کہ روزے قیامت کو اس طرح دیکھ لیں جیسے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ مضمون سورہ اس سورت کے دو موضوع ہیں، ایک آخرت اور دوسرے رسالت۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنے عزیز ترین چیزوں کا ہوش تک نہیں رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر 7 آیتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں از سر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ، جنت، سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون لیا گیا ہے، اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے بزرگ، عالی مقام اور امانت دار پیغامبر کا پیام ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے آسمانوں کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ چند مشکل الفاظ میں سے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، انْكَدَرَتْ ان کے دارن مصدر سے ہے جس کے اصل معنی میلے ہونے کے ہیں، میلے ہونے کے ہیں، مگر بکھر جانے اور پراگندہ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ، الاشار اشراء کی جمع ہے، وہ اونٹنی جس کو حاملہ ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہوں، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھرنے لگیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، الموعودۃ وعد مصدر سے ہے جس کے معنی ہے زندہ دفن کرنا، یعنی زندہ دفن کی ہوئی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، الخنس خانسن کی جمع ہے، خنسن مصدر سے ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والے۔ الجوار جاریت ان کی جمع ہے، مسلسل چرنے والے۔ الکنس الکانسو کی جمع ہے، کنسن مصدر سے ہے، معنی ہے چھپنے والے۔ یہ وہ سیارے ہیں جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اصطلاح فلکیات میں انہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، اور ان کے نام زحل، مشتری، عطارد، مریخ اور زورا ہیں۔ یہ سیدھے چلتے 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 ایک دم پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی سورہ مبارکہ، سورہ تکویر، جس کو ہم نے
پہلے اس کی تلاوت سنی اور پھر اس کے اندر جو اہم مضمون ہے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ